بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کلاس 5 کے جو بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو ہمارے کلاس میں خوش آمدید ہے۔ ابھی ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے عربک لینگویج کا، اور آپ کے سامنے دوسرا سبق ہے، اور اس سبق میں جو ہمیں بنیادی طور پر دو باتیں بتائی جائیں گی، ایک ہے مفعول فی اور ایک ہے عدد ترتیبی۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف مفعول فی کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں کہ مفعول کسے کہتے ہیں۔ مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سینٹینس بنانے کے لیے 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک ورب ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ ورب کو ہم عربی میں فعل کہتے ہیں، فاعل لام فعل، اور سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں اور آبجیکٹ کو مفعول کہتے ہیں۔ تو ہم آبجیکٹ سے بھی بحث کریں گے، آبجیکٹ پر بات ہوگی۔ تو مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرأ حامد المصحف، مصحف کا مطلب ہوتا ہے قرآن، کہ حامد نے قرآن پڑھا۔ تو حامد کیا ہے؟ حامد یہاں پر سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، پڑھنے والا ہے، اور قرأ کیا ہے؟ وہ فعل ہے، یعنی کہ ورب ہے، اور المصحف کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے، یعنی کہ مفعول ہے۔ حامد کی پڑھائی کس پر ہو رہی ہے؟ مصحف پر ہو رہی ہے نا۔ حامد کس چیز کو پڑھ رہا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو مصحف یہاں پر جو ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کا فعل جس چیز پر واقع ہو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ مفعول کی کتنی قسمیں؟ دوسری چیز آپ کی اسکرین پر ایک یعنی کہ دکھ رہا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 چیزیں بنیادی طور پر اس پہ میں نے نمبرنگ کیا ہے۔ تو پہلی چیز مفعول کسے کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ دوسری چیز ہے مفعول کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو مفعول کی 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول مطلق۔ ابھی صرف آپ اس کو یاد رکھیے کہ مفعول کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ 5 قسمیں یہ ہیں، آپ کے اسکرین پر وہ شو کر رہا ہے، اسے دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، یہ 5 مفعول ہیں۔ ابھی جو ہمارے سبق میں جو مفعول کا ذکر ہے وہ مفعول فی ہے۔ تو مفعول فی کسے کہتے ہیں اور اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو مفعول فی اسے کہتے ہیں کہ وہ وقت یا جگہ جس میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہا جاتا ہے۔ جیسے جب کوئی آدمی جب کوئی کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام خاص ہو وقت کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ کام خاص ہو جگہ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے 2 دن سفر کیا، میں نے 2 دن سفر کیا، تو ہمارے سفر کرنے کا جو پیریڈ ہے، جو زمانہ ہے، وہ 2 دن ہے، اس کا لینتھ کیا ہے؟ وہ 2 دن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زمان ہے۔ زمان یعنی کہ مدت، یعنی کہ وقت۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا، میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا۔ تو کلاس کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے۔ تو یہ کلاس اور 2 دن یہ مفعول فی کہلائے گا، ہے نا۔ جیسے میں نے 2 دن سفر کیا، 2 دن سفر کیا تو سافرت یومین، ہے نا۔ میں نے 2 دن سفر کیا تو یومین جو ہے وہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، یہ زمانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہوگا کہ صلیت فی المسجد، میں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ میں نے نماز پڑھی کہاں؟ مسجد میں۔ تو مسجد کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، ایک کیا ہے؟ ایک خاص مقام ہے۔ تو مفعول فی اسی کو کہتے ہیں کہ فاعل کا فعل کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو یا کسی جگہ کے ساتھ خاص ہو تو اسے مفعول فی کہا جاتا ہے۔ اور مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے، ظرف، ذو سے
آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا ظرف. اسے دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے جس کا نام جسے ظرف کہتے ہیں، یعنی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. تو زمان کی میں نے بھی مثال دے دی اور مکان کی مثال دے دی. جیسے زمان کہ میں نے 2 دن سفر کیا ہے نا، یا میں 2 دن تک اپنے آپ کو کمرے میں کوارنٹائن کیے رہا، 14 دنوں تک میں نے خود کو کوارنٹائن کیا. تو 14 دن کیا ہے، یہ لینتھ ہے، ایک زمان ہے. تو کیا ہے، یہ مفعول فی ہے، زمان ظرف زمان ہے. اور میں نے خود کو کمرے میں بند کیا، تو یہ کیا ہے، کمرے میں بند ہونا. تو کمرہ کیا ایک جگہ ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ مکان ہے. تو مفعول فی اسے کہتے ہیں کہ وہ وقت یا جگہ جس میں فعل واقع ہوا ہو، جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. مفعول فی وہ جگہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، اسے مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے. ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف مکان کی مثال صلیت فی المسجد یا وقفت فی الغرفۃ. تو غرفہ اور مسجد کیا ہے، وہ ایک جگہ ہے، خاص ہے. تو یہ ظرف مکان ہو گئی. اور سافرت شہرا، میں نے 2 دن سفر کیا. یا صمت یوما، میں نے 2 دن روزہ رکھا. تو یہ مفعول فی ہے. اسے اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مفعول کسے کہتے ہیں، مفعول کی کتنی قسم ہے، اور مفعول فی کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں.